السلام علیکم میری پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایپیسوڈ نمبر 12 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ زیان دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ پریشا جو سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی ایک دم نظر دروازے پر پڑی۔ جی آ جائیں آپ۔ پریشا آنکھوں سے آنسو صاف کرتے مسکراتے ہوئے اسے آنے کی اجازت دی، جس پر زیان اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پریشا تم ایسی تو نہ تھی، کیا ہار بنا لیا ہے تم نے اپنا؟ زیان نے پریشا کو دیکھتے کہا، میں تو ایسی ہی ہوں، ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں، وہ مسکرا کر بولی۔ کیا شام سے محبت کرتی ہو؟ اس نے آنکھیں بند ہاں کرتے ہوئے کرتی کہا۔ ہوں محبت۔ پریشا نے بھیگی پریشا آنکھوں آنسو سے زیان بہاتے کو اپنی دیکھا اور محبت نظریں کا جھکا دی۔ اعتراف کر گئی۔ زیان نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رخ پھیر لیا۔ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ زیان نے پھر اس سے سوال کیا۔ نہیں، ایک لفظی جواب دیا۔ یہ کیا پری، اس سے محبت بھی کرتی ہو اور ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی؟ زیان نے حیرت سے پوچھا۔ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا زیان، میں اس سب کے بعد نہیں رہ سکتی، نہیں کر سکتی معاف، اس نے ضبط سے کہا۔ میری بات سنو، جب انسان دن رات گناہ کرتا ہے، جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو خدا بھی تو بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کیا ہم انسان ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے؟ اور اس انسان کو جس سے ہم محبت کرتے ہیں؟ زیان نے انتہائی نرمی سے اسے کہا۔ پریشا کو لاجواب کر گیا۔ وہ بھی تو اس سے محبت کرتا تھا، اگر چاہتا تو اور بدظن کر سکتا تھا، مگر وہ ایسا نہیں کر رہا تھا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں یاد ہوگا جب ہم شاپنگ کرنے گئے تھے اور واپسی میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، تم مسجد میں چلی گئی تھیں اور وہاں کوئی شخص سجدے میں رو رہا تھا، دیکھا تھا نا تم نے؟ جانتی ہو وہ کون تھا؟ زیان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے اس کو یاد دلایا۔ کون تھا وہ؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ حشام تھا، وہ تمہیں مانگ رہا تھا وہاں۔ زیان نے اطمینان سے کہا۔ وہ حشام تھے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ہاں، اس نے اپنی سزا کاٹ لی ہے، اب تمہیں بھی چاہیے اسے معاف کر دو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بے پناہ محبت دیکھی ہے۔ پریشا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر زیان کی طرف دیکھا، جو نظریں جھکا کر بیٹھا تھا۔ میں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی، ان کے ماما بابا مجھے پسند نہیں کرتے، میں پھر سے اذیت میں نہیں رہنا چاہتی۔ پریشا بے بسی سے کہا۔ پری، سب کی فکر چھوڑو، اپنے آپ کو دیکھو، کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ اپنے جذبات میں آ کر ایسا کوئی فیصلہ مت کرنا جس کے بعد تمہیں پچھتانا پڑے اور وقت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، جو تمہارا فیصلہ کرو گی میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ زیان کھڑے ہوتے پراعتماد لہجے میں بولا۔ آپ بھی تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیا آپ مجھے نہیں حاصل کرنا چاہتے؟ پریشا نے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ زیان جو جا رہا تھا، اس کے قدم وہیں رہ گئے۔ وہ ہل نہ سکا اپنی جگہ سے، دل تھا جیسے ابھی نکل آئے گا۔ ہاں، میں جانتا ہوں تم میری نہیں ہو، تو پھر حاصل کیسے کروں؟ محبت تم سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، زیان نے خود کو بامشکل سنبھالتے ہوئے کہا۔ زیان پریشا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ پریشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ رو رہا تھا، وہ مضبوط مرد رو رہا تھا۔ آج محبت تو مل کر بچھڑ جانے کا نام ہے، اور مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ اگر تم حشام کو چھوڑ بھی دیتی ہو، میرے پاس آ بھی جاتی ہو، تو کبھی میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکو گی۔ ہاں، خوشی مجھے ہوگی کیونکہ میں تمہیں حاصل کر چکا ہوں گا، لیکن تم میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی کیونکہ تمہیں حشام سے محبت ہے۔ میں نے دیکھا ہے تمہیں، اس نے روتے ہوئے کرب سے بولا۔ آنکھوں میں آنسو کا سیلاب کی طرح بہنے لگے۔ پریشا حیرانگی سے زیان کو دیکھ رہی تھی، وہ تو کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اور جن سے محبت کی جاتی ہے نا پریشا، سب سے زیادہ اس کی خوشی عزیز ہوتی ہے۔ اپنی خوشیوں کے لیے تمہاری خوشیاں نہیں چھین سکتا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بے دردی سے آنسو صاف کیے۔ اللہ، آج وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ پریشا آنکھوں میں حیران کے لیے غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اگر میں تمہیں اپنا بنا کر بھی خوش نہ رکھ سکا تو لعنت ہو میری محبت پر۔ محبت میں اپنی خوشی سے زیادہ محبوب کی خوشی عزیز ہوتی، اور مجھے تمہاری خوشی خود کی خوشیوں سے زیادہ عزیز ہے، اور تمہاری خوشی حشام ہے، صرف حشام۔ زیان نے سرخ ہوتی آنکھوں سے پریشا کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ ضروری تو نہیں ہے جس سے ہم محبت کرتے ہوں اس کو حاصل بھی کر لیں، محبت تو دور رہ کر بھی کی جا سکتی ہے، اور مجھے تم سے ہمیشہ رہے گی۔ جب بھی تمہیں میری ضرورت پڑے گی، زیان تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ زیان نے پریشا کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کے زخم دل سے مسکرا کر وعدہ کیا، جس پہ پریشا بھی مسکرا دی۔ جس کو محبت راس آئی، وہ لوگ نصیبوں والے تھے، تقدیر کے ہاتھوں ہار گئے۔ ہم جیسے جو تھے
سن یار میرے اور ہر جائے ہم تھوڑے الگ دل والے تھے، پر جیسا سوچا تھا ہم نے تم ویسے نہ تھے۔ تو نے وار کیا سیدھا دل پر اور پلک تک نہ جھپکائے۔ بھائی یہ کیا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہانی حشام کے روم میں آتے ہوئے حشام کو کپڑے سوٹ کیس میں ڈالتے ہوئے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں میں دبئی جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے، حشام نے شرٹ بیگ میں ڈالتے مصروف لہجے میں بولا۔ کیا اس کے منہ سے بے اختیار نکلا؟ ہاں نے جلدی سے حشام کا ہاتھ پکڑتے اپنے بالکل سامنے کیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ نہ سمجھی سے بولی، جس پر حشام نے گہرا سانس لیا۔ ہانی مجھے جانے دو، میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، میرا کوئی مقصد نہیں ہے یہاں رہنے کا۔ ڈائیورس پیپر کل پریشی کو مل جائیں گے، حشام نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ہانی بھی یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ بھائی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بھابھی کو ڈائیورس دے رہے ہیں، انہیں چھوڑ رہے ہیں، مجھے چھوڑ رہے ہیں، ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ابھی تک شاکڈ میں تھی۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کیا کروں ہانی؟ وہ اداسی سے بولا۔ بھائی میں بات کروں گی بھابھی سے، وہ مان جائیں گی۔ آپ اس طرح نہیں جا سکتے، ہانی نے روتے ہوئے کہا۔ ہانی میرا بچہ، جب وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کیا کروں میں؟ اب اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا، اس کی زندگی ہے، اس کا بھی حق ہے وہ اپنے لیے فیصلہ کرے۔ پہلے بہت غلط کر چکا ہوں اور نہیں کر سکتا، حشام نے ہانی کے آنسو پوچھتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو نہیں جانے دوں گی بھائی، آپ کے بغیر کیسے رہوں گی بتائیں؟ آپ میرا سب کچھ ہیں، ہانی شدت سے بولی تھی۔ حشام نے جلدی سے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ میری گڑیا جانے دو مجھے، میرا یہاں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، میں نہیں رہ سکتا یہاں، اگر یہاں رہا تو مجھے پریشے کی یادیں جینے نہیں دیں گی، سمجھو، حشام بے بسی سے بولا۔ تو بھائی آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ ہانی تھوڑا دور ہوتے خفگی سے بولی۔ نہ میرا بچہ، میں تو بہت جلد اپنے پاس بلا لوں گا، بس ایک بار باہر جانے دو، وہاں گھر سیٹ کر لوں گا، پھر تمہیں وہاں بلا لوں گا، پھر ہم دونوں ساتھ رہیں گے، حشام نے مسکراتے ہوئے ہانی کو سمجھایا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ رخ پھیر کر ناراضگی سے بولی۔ تمہیں اپنے بھائی پر یقین نہیں ہے کیا؟ حشام نے اس کو اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ آپ وعدہ کریں مجھے اپنے پاس بلائیں گے جلدی، وہ ضدی انداز سے بولی۔ ہاں میری گڑیا، وعدہ، بہت جلد بلاؤں گا، ابھی جانے دو، میری فلائٹ ہے، مس ہو جائے گی، حشام نے مسکراتے ہوئے ہانی کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ہانی بہت اداس تھی لیکن اپنے بھائی کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی حشام اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ عثمان صاحب حشام کے ہاتھ میں سوٹ کیس پکڑتے لے جاتے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر حشام نے مڑ کر اپنے بھائی کو، اپنے ماں باپ کو دیکھا۔ دبئی جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے آپ اور آپ کی بیوی خوش رہیں اپنی زندگی میں، حشام نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آمنہ بیگم نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی بالکل، وہ عام لہجے میں بولا۔ تم اس لڑکی کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا اور تم ایک لڑکی کے لیے ہمیں چھوڑ رہے ہو؟ آمنہ بیگم سخت لہجے میں بولی۔ اوہ اچھا، آپ نے ہمیں پالا ہے، بس کر دے ماما، جیسے میں کچھ جانتا نہیں ہوں۔ آپ نے تو بچپن میں ہمیں دیکھا تک نہیں تھا، ہماری تربیت آپ نے نہیں ملازمہ نے کی ہے۔ آپ دونوں تو اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، ہماری تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، خود فیشن کی دنیا میں گھوم رہے تھے اور ہمیں ملازمہ کے حوالے کر کے، اور آپ کہتی ہیں آپ نے ہمیں پالا ہے؟ وہ ایک ایک لفظ جتا جتا کر کہتا دونوں کی بولتی بند کروا گیا تھا۔ مجھے لیٹ ہو رہا ہے، آپ دونوں سے بحث کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ سخت لہجے میں کہتا ہانی کے پاس آیا، جو کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے وعدہ کیا ہے نا، تمہیں بہت جلد بلا لوں گا، اپنے بھائی پر بھروسہ کرو۔ ہانی کو اپنے سینے سے لگا کر اسے اعتماد میں لیا اور وہاں سے نکل گیا۔ حشام گاڑی چلاتے کافی آگے تک آ گیا تھا جب اس کی نظر سامنے ایک بزرگ باپے پر پڑی۔ وہ سڑک پر بیٹھا تھا۔ حشام نہ جانے کیوں گاڑی سے نکل کر باہر نکلا اور ان کے پاس آیا۔ ارے بچہ، کچھ دے دے، اللہ تیری ہر مراد پوری کرے، بابا نے حشام کی طرف دیکھتے کہا۔ جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے نہیں مل سکتا، کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی۔ حشام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ارے اللہ بہت بڑا ہے، تو کیوں کہہ رہا ہے تجھے وہ نہیں مل سکتا؟ دیکھ لے، تو جو چاہتا ہے تجھے مل جائے گا، بابا اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حشام نے والیٹ سے 1000 کے 5-6 نوٹ نکال کر بابا کے ہاتھ میں دیے۔ جا بچہ، تیری مراد سمجھ پوری ہو گئی، دیکھ لینا، تو چاہے گا وہ تجھے مل جائے گا، حق اللہ، سچ اللہ۔ وہ ایک دفعہ پھر آسمان کی طرف دیکھتے دعا دے گیا۔ کیسے ہوگی میری مراد پوری پریشے، مجھے اب کبھی نہیں مل سکتی، وہ مایوسی سے کہتا وہاں سے نکل گیا۔ بھائی اگر گئے تو کبھی نہیں آئیں گے، مجھے بھابھی سے بات کرنی ہوگی۔ ہانی نے جلدی سے کال ملائی، پریشے کو 2 بیل کے بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔
بھابھی پلیز میری مدد کریں، ہانی روتے ہوئے بولی۔ کیا ہو ہانی، کیوں رو رہی ہو؟ پریشا ہانی کی آواز سنتے پریشانی سے بولی۔ وہ بھائی جا رہے ہیں، ہانی اٹک اٹک کر بولی۔ کیا ہوا ہے حشام کو بتاؤ، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ پریشا کا دل گھبرانے لگا تھا۔ بھائی ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے صبح آپ کو ڈیورس کے پیپر مل جائیں گے، خود دبئی جا رہے ہیں، ان کی ابھی کی فلائٹ ہے، وہ ایئرپورٹ پہنچ رہے ہوں گے۔ بھابھی آپ روکیں گی بھائی کو تو وہ رک جائیں گے، پلیز پلیز، ہانی نے روتے ہوئے ساری تفصیل بتائی۔ ہانی کی بات سن کر پریشا ساخت ہو گئی، وہ بری طرح سے لرز اٹھی تھی، اس کا دماغ سن ہو گیا تھا، وہ بری طرح سے رونے لگ گئی تھی۔ حشام آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ پریشا جلدی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں، لیکن اسے حشام کو روکنا تھا، اس کی زندگی کا سوال تھا۔ زیان بھی گھر نہیں تھا، وہ لاہور گیا ہوا تھا۔ پریشا گھر سے باہر نکلی کسی کو بتائے بغیر۔ میم آپ اس وقت یہاں؟ ڈرائیور پریشا کو رات کے ٹائم باہر دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، پلیز جلدی سے لے جائیں مجھے پلیز، پریشا بمشکل سے اٹک اٹک کر بولی۔ ڈرائیور اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ پریشا جلدی سے گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پلیز جلدی چلائیں، پریشا نے روتے ہوئے ڈرائیور سے کہا۔ اس کا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا، اس کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایئرپورٹ آ چکا تھا۔ پریشا جلدی سے گاڑی سے اتری اور ایئرپورٹ کی طرف بڑھی۔ پریشا ایئرپورٹ کے اندر آئی، آگے پیچھے گھومتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کو حشام کہیں نظر نہ آیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے کیا نہ کرے، حشام کو اتنے بڑے ایئرپورٹ میں کیسے ڈھونڈے؟ اگر وہ چلا گیا تو اس کے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی نظر سامنے ریسیپشن پر پڑی۔ میری بات سنیں، یہاں کی دبئی کی فلائٹ کب تک جائے گی؟ پریشا بڑی ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ جی وہ تو 5 منٹ پہلے ہی جا چکی ہے، وہاں کھڑی لڑکی نے کہا۔ آپ چیک کریں، ہو سکتا ہے ابھی نہ گئی ہو، پریشا نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ایک امید سے کہا۔ میم میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ 5 منٹ پہلے ہی جا چکی ہے۔ پریشا کا چہرہ فک ہوا، بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ پریشا کے ہاتھ کانپ گئے، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، لبیں اللہ تکلیف سے کپ کپا اٹھے۔ حشام نہیں، آپ مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ یہ میں نے کیا کر دیا اللہ؟ اس کی آواز میں درد، بے یقینی، حیرانی، کیا کچھ نہ تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی دکھ و تکلیف چیخ چیخ کر اس کی حالت بیان کر رہی تھی۔ وہ بے بسی سے آگے پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کاش اس کو حشام نظر آ جائے، لیکن وہ تو اب اس سے بہت دور چلا گیا تھا۔ پریشا کو اپنی سانس رکتا محسوس ہو، وہ وہیں زمین بوس ہو گئی۔ وہاں سب اس کو دیکھ کر اس کے پاس آئے۔ پری کیا ہوا تمہیں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہاں پر ایک شخص اس کے پاس آتے ہوئے اس کا سر گود میں رکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن پریشا پہ جان پڑی تھی۔ مقابل شخص نے پریشا کو گود میں اٹھایا اور ایئرپورٹ سے باہر لے گیا۔ ڈاکٹر پریشا کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ وہ بے چینی سے بولا۔ جی جی وہ ٹھیک ہے، بس انہوں نے کسی چیز کا صدمہ لے لیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، ڈاکٹر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ حشام پلیز مت جائیں مجھے چھوڑ کر، میں مر جاؤں گی۔ پریشا ہوش میں آتے ہوئے چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ ادھر دیکھو میری طرف، کیا ہوا ہے؟ اس شخص نے پریشا کو اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ حشام کو بلائیں، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ان کو بلائیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے چیخ رہی تھی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ ادھر دیکھو، آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، کچھ نہیں ہوا پری، ادھر دیکھو۔ مقابل شخص نے اس کے ہاتھ پیالوں میں پڑھ کر اپنے ہاتھ کے پیالوں میں پڑھ کر اپنی طرف دیکھا، سخت لہجے میں بولا، جس پر پریشا تھوڑی سی ہوش میں آئی اور مقابل شخص کو دیکھا۔ وہ حیرت، صدمہ اور بے یقینی سے اس مقابل شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سسکیوں سے روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ مقابل شخص تڑپ گیا تھا۔ آپ اتنے سنگ دل کیوں ہیں؟ آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ کیوں مجھے اذیت دیتے ہیں؟ وہ ایک دفعہ مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ چھوڑ کر جا رہے تھے اور طلاق بھی دے کر جا رہے تھے۔ وہ حشام کے سینے سے لگتے شکوے کر رہی تھی۔ حشام نے اس کو مضبوط حصار میں لے لیا۔ تم نے ہی تو کہا تھا چلا جاؤں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے، تمہیں چھوڑ کر۔ حشام نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے گمبھیر لہجے میں کہا، جس پر پریشا حشام سے دور ہوئی۔ ویسے کون سا آپ نے میری آج تک کوئی بات مانی ہے؟ اگر میں نے غصے میں، ناراضگی میں کہہ دیا تھا، اس کا مطلب یہ تو نہیں آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں۔ پریشا کے لہجے میں اعتراض تھا، غصہ تھا، خفگی تھی۔ پلیز رونا بند کرو یار، حشام اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے بولا۔
اب مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے تھے؟ شام آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ شدت سے اس کے سینے سے لگ کر بولی، نہیں جا رہا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ چپ، بالکل چپ۔ حشام اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرتے اعتماد میں لیتے ہوئے بولا، میرے ساتھ چلو گی اب؟ حشام نے پریشے کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے نرم لہجے میں گویا ہوا، ایک شرط پر۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ آپ مجھ پر کبھی غصہ نہیں کریں گے، ہمیشہ مجھ پر بھروسہ کریں گے، میری ہر بات مانیں گے اور مجھے کبھی خود سے الگ نہیں کریں گے۔ پریشا نے اس کا ہاتھ تھام کر مان سے بولا، جس پر حشام مسکرا کے، میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی تم پر غصہ نہیں کروں گا، ہمیشہ تم پر بھروسہ کروں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا اور تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ حشام نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے اسے اعتماد میں لیا۔ پریشا اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں ایسے ہی کھڑے رہے۔ آپ وہاں جا کر کسی گوری سے شادی کر لیتے نا؟ پریشا حشام سے دور ہوتے اسے گھور کر بولی، جس پر پہلے تو حشام حیران ہوا تھا، پھر ہنس پڑا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ یہی بات ہے نا؟ وہ منہ پھیلا کر بولی۔ حشام کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ ایسا نہیں ہے میری پری، اگر میں چلا بھی جاتا تو تمہاری جگہ میں کسی کو نہ دیتا، تم صرف میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ حشام نے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے محبت پاش لہجے میں بولا، جس پر پریشا مسکرا گئی۔ چلو، یا اب ہسپتال میں ہی رہنا ہے؟ گھر چلے؟ حشام نے پریشا کا ہاتھ پکڑ کے باہر لے گیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک جگہ رکی۔ حشام گاڑی سے اتر کر پریشا کی سائڈ کی طرف آ کر دروازہ کھول کر اسے باہر لایا اور اسے اندر لے گیا۔ حشام، یہ کس کا گھر ہے؟ پریشا چاروں طرف دیکھتے حیرانگی سے بولی، کہ میرے دوست کا فلیٹ ہے، وہ خود اسلام آباد گیا ہوا ہے، ویسے بھی وہ یہاں نہیں رہتا، تب تک ہم رہ سکتے ہیں، پھر ہم دونوں دبئی چلے جائیں گے۔ حشام نے اطمینان سے کہتے پریشا کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا ہم دبئی جائیں گے؟ وہ بے یقینی سے بولی، جس پر حشام اس کے قریب آیا۔ ہاں، کیونکہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، جہاں صرف تم اور میں ہوں گے اور کوئی نہیں۔ حشام پریشا کے آگے آئی بالوں کو پیچھے کرتے سنجیدگی سے بولا، جس پر پریشا نے اسے گھورا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا حشام، میں کہیں نہیں جا رہی، ہم یہیں پر رہیں گے، یہاں میرے اپنے ہیں، ماما ہے، نور ہے، زیان ہے، ہانی ہے، میں ان کو چھوڑ کر نہیں جانے والی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اعتراض کر گئی تھی۔ وہ واقعی نہیں جانا چاہتی تھی یہاں، اسے سب مل گئے تھے۔ اچھا، رو کیوں رہی ہو؟ جیسے تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، پر یہ رو مت پلیز۔ حشام نے جلدی سے اسے چپ کروایا۔ پکا کہیں نہیں جائیں گے؟ ہاں، نہیں جائیں گے، اس نے پیار سے کہا۔ کیا اس فلیٹ میں ہم دونوں رہیں گے؟ پریشا آگے پیچھے دیکھتے بولی، میں کل ہانی کو لے کر آؤں گا، ہم تینوں ساتھ رہیں گے۔ حشام نے مسکرا کر کہا، اور آپ کے ماما پاپا؟ پری پلیز ان کا نام مت لو۔ حشام کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ پریشا نے محسوس کیا تھا لیکن کچھ نہ بولی۔ اچھا سنیں، ماما کو کال کر کے بتا دیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے میں یہاں آپ کے پاس ہوں، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ پریشا کو یاد آیا وہ تو بتا کر ہی نہیں آئی تھی، اس لیے فکر مندی سے بولی، اچھا میری جان، میں کر دیتا ہوں، روم میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ اس نے محبت سے اس کے گالوں کو تھپکتے ہوئے کہا، جس پر پریشا اسے گھور کر وہاں سے روم میں چلی گئی۔ پریشا صبح اس کی آنکھ کھولی تو دیکھا وہ کمرے میں نہیں تھی اور شام تھا ہی نہیں۔ ارے یہ کدھر چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ وہ جلدی سے اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ نکلی اور اب اس نے باہر بھی جانا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آئی، آگے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حشام نے آٹے کی نہ جانے کون کون سی شکلیں بنا رکھی تھیں۔ اس کے بال آٹے سے بھر چکے تھے، اس کے چہرے پر بھی آٹا لگا ہوا تھا، اس کی پلکوں پر بھی آٹا لگا ہوا تھا، وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ پریشا پہلے تو بہت پریشان ہوئی، پھر حشام کو دیکھ کر اس کا کہا پورے فلیٹ میں گونجا، ہا ہا ہا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس بیچارے آٹے کا کیا حال کر دیا آپ نے؟ پریشا آٹے کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا، اسے سمجھ نہ آیا آٹے میں پانی ڈالا ہے یا پانی میں آٹا۔ میں نے سوچا اپنی پیاری سی بیوی کے لیے ناشتہ بنا لیتا ہوں، میں آٹا گوندھ رہا تھا یار، حشام نے معصوم سی شکل بنا کر کہا، جس پہ پریشا ہنسی۔ مسٹر حشام، جب کوئی کام نہیں آتا ہے تو مت کیا کریں، اور خود کو دیکھیں پورے کے پورے جن لگ رہے ہیں۔ پریشا نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ اچھا تو تمہیں جن لگ رہا ہوں؟ حشام اس کے قریب آ کر محبت سے اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر انتہائی چالاکی سے اس پر آٹا لگا گیا۔ اوہو، اب تم بھی جن کی بیوی چڑیل لگ رہی ہو، حشام ہنس کر بولا۔ پہلے تو پریشا کو سمجھ ہی نہ آئی، جب سمجھ گئی تو گھور کر حشام کو دیکھا جو اس کے چہرے پر آٹا لگا چکا تھا۔
بہت ہی برے ہیں آپ، کتنی غلط بات ہے، خود تو جن بن گئے اور مجھے چڑیل بنا دیا۔ وہ منہ بنا کر بولی، ہاں تم مجھ پر ہنس رہی تھی، اب مزہ آیا؟ میں یہاں تمہارے لیے اتنی محبت سے ناشتہ بنا رہا ہوں اور تم مجھ پہ ایسے ہنس رہی تھی، میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ حشام نے معصومیت سے کہا، اب مجھ سے بات مت کریں، میں نے نہیں کہا تھا میرے لیے ناشتہ بنائیں؟ جب کچھ آتا نہیں ہے تو ہیرو کیوں بنتے ہیں آپ؟ وہ غصے سے بولی۔ اچھا میری جان، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ ابھی صاف کر دیتا ہوں۔ ایسی کون سی بات ہے؟ حشام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے گالوں سے آٹا صاف کیا۔ ہٹے یہاں سے، مجھے بنانے دے ناشتہ۔ خبردار حشام، اگر اب آپ نے کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو۔ پریشے نے انگلی اٹھاتے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ یہ پریشے کہاں ہے؟ ناشتے کے لیے نہیں آئی؟ زیان ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ زیان صبح آ گیا تھا واپس، وہ گھر نہیں تھی، چلی گئی ہے، سائمہ بیگم نے کہا۔ کیا مطلب؟ کہاں گئی؟ زیان نے حیران ہوتے ہوئے سائمہ بیگم کو دیکھتے کہا۔ وہ حشام کے ساتھ گئی ہے، سائمہ بیگم نے اطمینان سے کہا۔ زیان کا ہاتھ وہیں کا وہیں رک گیا، اس کے چہرے کی رونق فک ہو گئی۔ اس کے دل میں تکلیف ہوئی تھی، وہ جانتا تھا وہ اس کی نہیں ہے، وہ حشام کی ہے، لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ تو اس سے محبت کرتا تھا۔ ماما کتنا اچھا ہوتا نا پریشا ہمارے ساتھ رہتی۔ نور نے اپنے دل کی بات کی جس پر زیان سر جھکا گیا۔ وہ اس کا شوہر ہے، وہ اس کے ساتھ رہے گی۔ حشام نے مجھ سے کہا ہے وہ اسے ہمارے گھر لایا کرے گا، اداس مت ہو۔ سائمہ بیگم نے نور کو سمجھایا۔ زیان اب تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھو، سائمہ بیگم زیان کو سوچوں میں گم دیکھتے ہوئے کہا، جس پر زیان نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلے آئیں ناشتہ کریں، پریشا ٹیبل پر ناشتہ رکھتے ہوئے بولی۔ حشام آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حشام نے پریشا کو بیٹھتے ہوئے آرام سے کہا۔ کیوں، آپ کریں گے سارا کام؟ پریشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، تم مجھے اپنا ملازم رکھ لو، میں دن رات کام کروں گا اور تمہیں دیکھا کروں گا، حشام نے جوس پیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں 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 ہاں، اس کو ملازم رکھوں جس کو آٹا گوندنے تک نہیں آتا، اور کیا کرے گا؟ میں نے ہی کرنا ہے کام، پریشا نے منہ بناتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا، جس پر حشام نے منہ بنایا، میں نے ملازمہ کا انتظام کر لیا ہے، شام تک آ جائے گی، پھر وہی سارا کام کرے گی اور تم آرام سے بیٹھ کر حکم چلانا۔ حشام نے اس کے گال مروڑتے ہوئے کہا۔ پھر میں کیا کروں گی؟ آپ تو آفس چلے جایا کریں گے اور پورا دن میں گھر پر ایسے بیٹھی رہا کروں گی کیا؟ پریشا معصومیت سے اپنا رونا رو دیا۔ ارے نہیں، ہانی کو لے کر آؤں گا آج شام کو، تم دونوں مل کر گھومنا پھرنا، باتیں کرنا، مزے کرنا، جب میں رات کو آیا کروں گا تو تم صرف میری آنکھوں کے سامنے رہنا۔ حشام نے اس کی ٹینشن دور کرتے ہوئے کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاں 50 پوچھو، اس نے ہنس کر کہا۔ آپ تو سمن سے محبت کرتے تھے نا؟ پریشا کے دل میں کب سے یہ سوال تھا، آخرکار اس نے بول ہی دیا۔ تمہیں کس بے وقوف نے کہا؟ حشام نے حیرانگی سے کہا۔ سمن نے بتایا تھا، اس نے مجھے کہا آپ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو میں بیچ میں آ گئی ہوں اور آپ اس سے شادی کر لیں گے، پریشا اداس بھرے لہجے میں کہا، جس پر حشام نے سختی سے لب بھینچے۔ ارے وہ پاگل ہے، ایسا کچھ نہیں تھا، میں نے ہمیشہ اس کو اپنی بہن سمجھا ہے، بس اس کا دماغ خراب تھا جو بکواس کرتی رہتی تھی، اور یہ سب اس چڑیل نے کیا تھا۔ حشام نے ایسے منہ بنا کر بتایا جیسے کریلا کھا لیا ہو۔ پری، میری پہلی محبت صرف تم ہو اور تم ہی رہو گی، ہمیشہ میرے دل میں تمہارے علاوہ نہ کبھی کوئی تھی، نہ ہے اور نہ کوئی آئے گی۔ حشام محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا، جس پر پریشا نے اپنا سر حشام کے کندھے پر رکھا۔ سچ ہے، عورت کا سکون اس کا محرم ہی ہوتا ہے۔ آج وہ سکون میں تھی اور اس کو اس کی محبت مل گئی تھی، آج اس کی ساری آزمائشیں ختم ہو گئی تھیں، آج اس کو اس کے صبر کا پھل مل گیا تھا حشام کی صورت میں۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی کا یہ 12واں حصہ آپ کو پسند آیا، اگر کہانی کا 12واں حصہ آپ کو پسند آیا تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔